نے جہاں ایمان والوں کے اوپر روزے کو فرض قرار دیا تو وہاں روزہ اور اس کے کچھ مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ روزے کا سب سے اولین مقصد وہ تقوی کا حصول ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، وہ متقی ہو، پرہیزگاری اختیار کرے۔ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کے پاس کھانا میسر ہے، پانی اس کی پہنچ میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کے اوپر ضبط رکھتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یا اپنی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس چیز کا روزہ تقاضا کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، اور وہ روزے کے مختلف مقاصد بھی ہیں۔ انسان کا ذہن ہے، اللہ نے ہر انسان کو دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، غیبت کرنے سے دور لے جاتا ہے۔ اسی طرح زبان ہے، اگر انسان کا اخلاق اچھا نہیں، اس کی زبان سے ہمیشہ جھوٹ نکلتا ہے، یا جب وہ بات کرتا ہے تو دوسرے کو گالی دیتا ہے، برے القابات کے ساتھ، برے لفظوں کے ساتھ پکارتا ہے، تو یہ بھی روزے کے اندر درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ ہیں، اگر اس کے ہاتھ اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، نیکی کی بجائے وہ برا کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ عمل بھی روزے کے مخالف ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے دوسرے اعضاء جیسے کہ اس کے پاؤں ہیں، اگر اس کے پاؤں اس کو برائی کی طرف چل کے لے کے جاتے ہیں، نیکی کی بجائے وہ اپنے قدموں کا استعمال برے کام کی طرف کرتا ہے، تو پھر بھی روزہ رکھنے کا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی سارے دن کی بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، لیکن دوسرے معاملات کے اندر کس قدر احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اصل میں روزہ آپس میں اجتماعیت کا درس دیتا ہے، معاشرت کا درس دیتا ہے، انسان کے اخلاق کو، اس کی سیرت اور کردار کی نشو و نما کرتا ہے۔ روزہ انسان کے نفس کو زیر کرتا ہے۔ روزے دار کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری بھوک پیاس اس کی کس قدر ہے، یا اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس سے پھر غریب لوگوں کا احساس بھی آتا ہے۔ روزے سے آپس میں اچھے برے کا، بڑے اور چھوٹے کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ یہ امیری اور غریبی کا فرق روزہ انسان کے نفس کو زیر کر دیتا ہے، اس کے اندر سے تمام تر اس طرح کے خیالات، تکبر اور برائی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، اگر کوئی انسان تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ لین دین کے معاملات کے اندر کتنا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، وہ اپنے کام کو ناحق طریقے سے کرنے کے لیے رشوت کا استعمال عام کرتا ہے، تو یہ بھی روزے کے ساتھ وہ شخص جو پورا ماہ روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، 15 سے 16 گھنٹے پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ سود کا لین دین کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، پھل ہے، سبزی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنا کہ انسان کی بھوک اور پیاس کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ روزہ انسان کی
اس طرح سے اس کو تیار کرتا ہے کہ وہ آنے والے 11 ماہ کے اندر اس پریکٹیکل کو، اس تجربے کو اپلائی کر سکے، اس کو وہاں پہ استعمال کر سکے۔ روزے کا سب سے اولین مقصد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ سود ایک ایسی برائی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس قدر سخت حکم آیا کہ سود کا لین دین کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کر رہا ہو۔ اور رشوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تو جہاں روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے تو وہاں اپنے دیگر معاملات کے اندر، زندگی کے ہر امور کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ قائم رہیں۔ اللہ کی حدود سے تجاوز ہماری عبادت کو بھی رائیگاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کے اندر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔